یہ کیسے ممکن ہے کہ 12ویں صدی میں آج کے ازبکستان کے ایک عالم ایک کتاب لکھیں اور وہ کتاب کوئی 600 سال بعد ہندوستان میں برطانوی سلطنت کے لیے قانون کی بنیاد بن جائے؟ یہ سوال ہی اتنا دلچسپ ہے، اور اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ علم، تہذیب اور طاقت کے رشتوں کو بالکل ایک نئے زاویے سے دکھاتی ہے۔ اور اس کہانی کے مرکز میں ایک ایسی شخصیت ہے جن کا نام شاید بہت سے لوگوں نے نہ سنا ہو، لیکن ان کے کام نے صدیوں تک لاکھوں لوگوں کی زندگیوں پر گہرا اثر ڈالا۔ جی بالکل۔ آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس علمی مقالے ہیں، کچھ تاریخی تجزیے ہیں، اور ان کی مدد سے ہم فقہ حنفی کی شاہکار کتاب الہدایہ کے مصنف شیخ الاسلام برہان الدین المرغیانی کی زندگی اور ان کی میراث کی گہرائیوں میں اتریں گے۔ اور ہمارا مقصد صرف حقائق بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اس شخصیت کو سمجھنا ہے کہ ان کے کام میں آخر ایسی کیا خاص بات تھی جو وقت اور جغرافیائی سرحدوں کو بھی عبور کر گئی۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جی تو یہ برہان الدین المرغنانی ہے کون؟ ان کا نام ہی بہت بھاری بھرکم سا لگتا ہے، ابو الحسن علی بن ابی بکر۔ جی، پورا نام ابو الحسن علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل المرغنانی ہے، اور القابات تھے شیخ الاسلام اور برہان الدین۔ برہان الدین یعنی دین کی دلیل۔ واہ، کسی کو دین کی دلیل کہا جائے یہ تو بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے۔ بالکل، اور یہ لقب انہیں ایسے ہی نہیں ملا۔ وہ 511 ہجری یعنی سن 1135 عیسوی میں فرغانہ کے قریب مرغنان نامی گاؤں میں پیدا ہوئے، جو آج کے ازبکستان کا حصہ ہے۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا تعلق ایک عرب خاندان سے تھا جس کا سلسلہ نسب خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ او، تو علم اور قیادت اب کہہ سکتے ہیں کہ انہیں وراثت میں ملی تھی۔ جی ہاں، ان کا خاندان پہلے ہی علمی اور روحانی حلقوں میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ یعنی وہ ایک ایسے ماحول میں پلے بڑھے جہاں علم سانس کی طرح ضروری تھا۔ جی، لیکن ان کے علم کی پیاس صرف اپنے گاؤں تک محدود نہیں رہی ہوگی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے بہت لمبے سفر کیے۔ جی، اور یہ اس دور کے علمی کلچر کی ایک بہت خوبصورت مثال ہے۔ آج تو ہم آن لائن کورسز کر لیتے ہیں، لیکن اس زمانے میں علم حاصل کرنے کا مطلب تھا استاد کے قدموں میں جا کر بیٹھنا۔ صحیح۔ انہوں نے سمرقند، بخارا، بغداد اور یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ تک کا سفر کیا، جو اس دور کے سب سے بڑے علمی مراکز تھے۔ یہ سفر مہینوں بلکہ سالوں پر محیط ہوتے تھے۔ اور ان سفروں میں انہوں نے اپنے وقت کے بڑے بڑے ناموں سے علم حاصل کیا ہوگا، جیسے نجم الدین ابو حفص عمر النصفی۔ جی ہاں۔ اور ایک بات جو مجھے بہت دلچسپ لگی وہ یہ کہ وہ مشہور امام السرخسی کے شاگردوں کے شاگرد تھے۔ یہ تو ایک طرح سے علمی سلسلہ نسب ہے، جیسے خاندان کا شجرہ ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اسی کو سند کہتے ہیں، یعنی علم کی ایک مستند زنجیر۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ آپ کا علم کس ذریعے سے آ رہا ہے۔ اور امام سرخسی حنفی فقہ کے ایک ستون مانے جاتے ہیں، تو ان کے علمی ورثے سے جڑنا ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اعزاز اور ذمہ داری تھا۔ تو اس اعلیٰ تعلیم یافتہ اور دنیا دیکھے ہوئے عالم نے پھر قلم اٹھایا اور ایک ایسی کتاب لکھی جو آج تک زندہ ہے۔ لیکن الہدایہ کی تخلیق کی کہانی خود کتاب سے کم دلچسپ نہیں۔ یہ کوئی ایک دن میں لکھا گیا شاہکار تو نہیں تھا۔ جی نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے پیچھے ایک پورا ارتقائی عمل ہے۔ امام مرغنانی نے پہلے فقہ حنفی کے دو بہت اہم اور بنیادی متون، امام قدوری کی مختصر اور امام محمد الشیبانی کی الجامع صغیر کو لیا۔ اچھا۔ اور ان دونوں کو ملا کر ایک نئی جامع مگر مختصر کتاب لکھی۔ اس کا نام رکھا بدایت المبتدی۔ بدایت المبتدی یعنی شروعات کرنے والوں کے لیے نقطۂ آغاز۔ تو یہ پہلا قدم تھا، ایک طرح سے طلبہ کے لیے ایک بہترین ٹیکسٹ بک تیار کی۔ بالکل۔ لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ اس بنیادی کتاب کی ایک ایسی شرح لکھی جائے جو ہر پہلو کا احاطہ کرے۔ انہوں نے اس شرح پر کام شروع کیا اور اس کا نام رکھا کفایت المنتہی، آخری منزل تک پہنچنے کے لیے۔ جی، اور یہ واقعی ایک بہت ہی بڑا کام تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ شرح تقریباً 80 جلدوں پر مشتمل تھی۔ ایک منٹ، 80 جلدیں؟ آج کے دور میں تو یہ ایک پوری ڈیجیٹل لائبریری ہے۔ بالکل، اور یہ سب ہاتھ سے۔ اور ہاتھ سے لکھا گیا ہوگا۔ کیا واقعی کوئی اسے پڑھتا بھی تھا؟ یہ تو کسی ایک شخص کے لیے پڑھنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ امام مرغنانی کو بھی یہی احساس ہوا۔
جب وہ اس ضخیم کام کو مکمل کرنے کے قریب پہنچے تو انہیں خیال آیا کہ یہ کتاب اتنی لمبی اور تفصیلی ہو گئی ہے کہ لوگ شاید اس کی طوالت سے ہی گھبرا جائیں اور پڑھنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ جی، انہیں ڈر تھا کہ کہیں لوگ اس کی وجہ سے اصل متن بدایت المبتدی سے بھی دور نہ ہو جائیں۔ یہ بات مجھے بہت متاثر کرتی ہے۔ یہ صرف محنت کی بات نہیں، یہ دانشورانہ عاجزی کی ایک غیر معمولی مثال ہے۔ ایک عالم اپنی زندگی کی سب سے بڑی تصنیف کو اس لیے ایک طرف رکھ دیتا ہے کیونکہ اسے احساس ہوتا ہے کہ علم اگر قابل رسائی نہ ہو تو بیکار ہے۔ بالکل، لوگوں کی رہنمائی کرنا تھا۔ آپ نے اس کے جوہر کو پکڑ لیا ہے۔ یہی سوچ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسی شرح لکھیں گے جو نہ تو کفایت المنتہی کی طرح بہت طویل ہوں اور نہ ہی بدایت المبتدی کی طرح بہت مختصر، ایک ایسی کتاب جو جامع بھی ہو اور قابل رسائی بھی ہو۔ اور وہی کتاب الہدایہ کہلائی۔ اور اس کام کو مکمل کرنے میں انہیں 13 سال لگے۔ 13 سال ایک کتاب پر لگانا، یہ آج کے دور میں سوچنا بھی مشکل ہے۔ جی، یہ صرف علم جمع کرنا نہیں تھا بلکہ اسے اس طرح ترتیب دینا تھا کہ آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اسی محنت اور نیت کا نتیجہ ہے کہ الہدایہ آج 800 سال بعد بھی زندہ ہے۔ 13 سال ایک کتاب پر۔ ظاہر ہے اس میں کچھ تو خاص ہوگا، صرف مواد نہیں بلکہ جس انداز سے انہوں نے اسے لکھا اور دلائل کو ترتیب دیا۔ شاید اصل جادو وہی ہے۔ بالکل۔ وہ کیا طریقہ تھا جس نے الہدایہ کو اتنا لازوال بنا دیا؟ دیکھیں، اس کا جواب ان کے فقہی مقام میں چھپا ہے۔ علماء نے انہیں اہل ترجیح کے طبقے میں شمار کیا ہے۔ اہل ترجیح، اچھا، یہ ایک تکنیکی اصطلاح لگ رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے آسان لفظوں میں؟ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ وہ صرف پچھلے علماء کی باتیں نقل نہیں کرتے تھے، ان کے پاس مختلف آراء اور دلائل کو پرکھنے اور پھر یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت تھی کہ کون سی رائے زیادہ مضبوط اور وزنی ہے۔ تو وہ صرف ایک لائبریرین کی طرح پچھلی کتابوں سے حوالے اکٹھے نہیں کر رہے تھے بلکہ ایک جج کی طرح ہر دلیل کو تول کر فیصلہ دے رہے تھے کہ کون سی زیادہ وزن رکھتی ہے۔ بہترین مثال دی آپ نے۔ وہ ایک نقاد اور محقق تھے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کا انداز منطقی، سائنسی اور مختصر تھا۔ وہ کسی بھی قانونی مسئلے پر بحث کرتے ہوئے 9 سے زیادہ قسم کے دلائل استعمال کرتے تھے۔ 9 سے زیادہ؟ قرآن و حدیث تو سمجھ میں آتے ہیں لیکن باقی کیا تھے؟ قرآن، حدیث، اجماع یعنی علماء کا اتفاق، اور قیاس یعنی پچھلے اصولوں کی روشنی میں نئے مسائل کا حل نکالنا، یہ تو بنیادی ستون ہیں۔ صحیح، لیکن وہ اس کے علاوہ بھی بہت سے اصول استعمال کرتے تھے، مثلا استحسان یعنی بہتر عوامی مفاد میں کسی سخت اصول تر نرمی برتنا، اور عرف یعنی معاشرے کے رائج اچھے طور طریقوں کو بھی دلیل کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اور ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ ان تمام دلائل کو پیش کیسے کرتے تھے؟ یہ کتاب صرف اصولوں کی ایک فہرست تو نہیں ہوگی۔ بالکل نہیں، ان کا طریقہ بہت منظم تھا۔ وہ پہلے کسی مسئلے پر امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگردوں جیسے امام ابو یوسف اور امام محمد کی آراؤں کو ان کے دلائل کے ساتھ پیش کرتے۔ اچھا، اس سے پڑھنے والے کو مسئلے کے تمام ممکنہ پہلو سمجھ آ جاتے۔ پھر آخر میں وہ تمام دلائل کا تجزیہ کرتے اور اپنی ترجیحی رائے بیان کرتے۔ اچھا، تو یہ کتاب صرف یہ نہیں بتاتی کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ ایک نتیجے پر کیسے پہنچنا ہے۔ یہ تو قانونی سوچ کا ایک پورا عمل سکھا رہی ہے۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ یہ صرف ایک کتاب نہیں رہی بلکہ فقہ سیکھنے اور سکھانے کا ایک مکمل نظام بن گئی۔ صدیوں تک مدارس میں طلباء اسی کتاب سے یہ سیکھتے تھے کہ ایک فقیہ کی طرح کیسے سوچا جائے۔ تو اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ کتاب وسطی ایشیا سے نکل کر پورے برِ صغیر میں پھیل گئی، مدارس میں یہ نصاب کا حصہ بن گئی۔ جی، اور قاضی اور مفتی اسی کی بنیاد پر فیصلے کرنے لگے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس پر 50 سے زیادہ شرحیں لکھی گئیں۔ جی، یہ اپنے عروج پر تھی۔ لیکن الہدایہ کا سفر مرگنان سے شروع ہو کر دہلی اور لاہور کے مدارس تک تو پہنچ گیا، لیکن اس کی اگلی منزل کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ کتاب ایک ایسی سلطنت کے ہاتھ لگنے والی تھی جس کی زبان، قانون اور مذہب سب کچھ بالکل مختلف تھا۔ اور یہاں سے کہانی میں وہ
وہ حیران کن موڑ آتا ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، برطانوی راج۔ جی 18ویں صدی میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر اپنا کنٹرول مضبوط کر لیا تو انہیں ایک بڑی انتظامی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمانوں کے آپسی معاملات جیسے شادی، طلاق، وراثت، ان کے فیصلے کس قانون کے تحت کیے جائیں؟ بالکل، انہوں نے مقامی مسلم علماء سے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی کتاب بتائیں جو سب سے مستند اور جامع ہو۔ اور ظاہر ہے علماء نے الہدایہ کا نام لیا ہوگا۔ اس کی منطقی ترتیب اور مختلف آراء کو جمع کرنے کی خصوصیت کی وجہ سے یہ ایک بہترین انتخاب تھی۔ بالکل، گورنر جنرل وارن ہیسٹنگز نے اس پروجیکٹ کی سرپرستی کی۔ چونکہ انگریز عربی نہیں جانتے تھے اور ہندوستان کی دفتری زبان فارسی تھی، تو پہلے اس کا فارسی میں ترجمہ کروایا گیا۔ اچھا۔ پھر 1791 میں چارلز ہیملٹن نامی ایک برطانوی مستشرق نے اس فارسی ترجمے سے کتاب کو انگریزی میں منتقل کیا۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ ایک آدمی 12ویں صدی میں ازبیکستان میں بیٹھ کر ایک کتاب لکھتا ہے اور 600 سال بعد ایک بالکل مختلف تہذیب کے انگریز جج کلکتہ کی عدالتوں میں مسلمانوں کے فیصلے کرنے کے لیے اسی کتاب کو پڑھ رہے ہے تو صحیح، لیکن یہ اس کتاب کی غیر معمولی ساخت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اس کی منطقی ترتیب نے انگریزوں کو بہت اپیل کیا، جو قانون کو ضابطوں یعنی کوڈز کی شکل میں دیکھنے کے عادی تھے۔ اور پھر دا ہدایہ کے نام سے یہ ترجمہ اینگلو محمدن لاء کی بنیاد بن گیا۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی تو ہے۔ کیا ایک نو آبادیاتی طاقت کا اس کتاب کو کوڈیفائی کرنا ایک طرح سے اسلامی قانون کی زندہ سانس لیتی ہوئی روایت کو ایک جامد ضابطہ قانون میں قید کرنے کے مترادف نہیں تھا؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک بہتے ہوئے دریا کو بوتلوں میں بند کر دیں۔ پانی تو وہی رہتا ہے لیکن اس کا بہاؤ ختم ہو جاتا ہے۔ جی، اور اس پر بہت بحث ہوئی ہے۔ انگریزی ترجمے اور عدالتی استعمال نے الہدایہ کو ایک نئی عالمی پہچان دی، لیکن اس عمل میں اسلامی قانون کی تشریحی لچک اور مختلف آراء کی گنجائش جو اس کتاب کا خاصہ تھی، وہ کہیں نہ کہیں محدود ہو گئی۔ جج اسے ایک قانون کی کتاب کی طرح پڑھتے تھے، ایک فقہی بحث کی طرح نہیں۔ بالکل۔ آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے برہان الدین المرقانینی کو نہ صرف ایک مصنف کے طور پر دیکھا بلکہ ایک ایسے محقق کے طور پر جانا جس نے علم کے لیے دنیا کا سفر کیا، ایک ایسے فقیہ کے طور پر جس نے علم کو منظم کیا، اور ایک ایسی شخصیت کے طور پر جن کا کام صدیوں اور تہذیبوں کا سفر کرتا ہوا وسطی ایشیا سے برطانوی ہندوستان تک قانون پر اثر انداز ہوا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ شاید یہی تھا کہ انہوں نے ایک ایسی کتاب لکھی جو صرف قانونوں کی فہرست نہیں بلکہ قانونی استدلال کا ایک رہنما اصول ہے۔ اس میں مختلف آراء اور ان کے دلائل کو جس طرح اکٹھا کیا گیا ہے وہی اسے ایک زندہ اور لازوال کتاب بناتی ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ قانون جامد نہیں ہوتا بلکہ دلائل اور سمجھ بوجھ کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ اور آخر میں ہمارے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے کہ الہدایہ کو ایک نو آبادیاتی طاقت نے اسلامی قانون کو ایک خاص شکل دینے اور اپنے انتظامی ڈھانچے میں فٹ کرنے کے لیے استعمال کیا، یہ آج کے لیے ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ ہم کسی کلاسیکی متن کو کس مقصد سے پڑھتے ہیں، یہ بات اس متن کے بارے میں ہماری سمجھ کو کیسے بدل دیتی ہے۔ کیا ایک نو آبادیاتی منتظم کا اس کتاب کو پڑھنا فقہ کے ایک طالب علم کے پڑھنے سے مختلف ہے؟ اور اس طرح زبانوں اور قانونی تہذیبوں کے ترجمے میں کیا کچھ کھو جاتا ہے اور کیا کچھ حاصل ہوتا ہے؟ الہدایہ علم، عدل اور بصیرت کا وہ چراغ ہے جو صدیوں سے امت مسلمہ کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اور ایسی ہی مزید تاریخی و علمی ویڈیو سننے کے لیے ہمارا چینل ضرور جوائن کریں۔ جزاکم اللہ خیرن۔